روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، الدرس الثلاثون، لیسن نمبر 30 دروس لغت العربیہ کا آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، بک 2 کا، اور یہ فعل اور اسم دونوں اعتبارات سے مثنیٰ کے حوالے سے ہے، یعنی دو کا ذکر کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے، تو اس میں آج ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کانسیپٹ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس میں کوئی نئی بات کانسیپٹ کے حوالے سے بیان کرنے والی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم لیسن سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ یقف بالباب فتیان، یقف بالباب فتیان، یقف جو ہے وقف سے مضارع ہے یقف، وقف ظاہر ہے واو سے شروع ہو رہا ہے اور واو ویک لیٹر ہے، یہ پہلا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں المثال، اور یہ مثال ہے واوی۔ وقف یقف، وقوف سے جا کے مصدر پہ جا کے پتہ چلے گا کہ اس کا اصل روٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ مثال کون سی؟ یہ ہے مثال واوی، فعل ہے مثال واوی کا۔ وقف یقف کا مطلب کھڑے ہونا، واقفن کھڑا ہوا شخص۔ یقف بالباب فتیان، یقف بالباب فتیان۔ اب دیکھیے یقف تو فعل ہو گیا مضارع کا، اور جس میں نے کہا کہ یہ فعل مضارع کا ہے مثال واوی سے، بالبابی جار مجرور ہے۔ فتیانی کیا ہے؟ فتیانی فاعل ہے یقف کا۔ اب سوال پیدا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو فتیانی مرفوع ہے بالالف، مرفوع بالالف، کیونکہ لأنہ المثنى۔ فتن تھا واحد، دو نوجوان کہنے ہوں گے تو کہیں گے فتیان، اور اس کی جمع ہوتی ہے فتیتن۔ فتن، فتیان، فتیتن۔ تو یقف بالباب فتیان، یعنی دروازے پر دو نوجوان کھڑے ہوئے تھے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ دو نوجوان کھڑے ہیں دروازے پر۔ ادخلا من انتما، ادخلا، اب دیکھیے ادخلا کیا ہے؟ امر ہے۔ داخل یدخلو سے، یدخلو سے امر بنتا ہے ادخل، ادخل میں انت فاعلن، دو کے لیے ادخلا، اس میں یہ الف المثنى والا، یہ الف فاعل ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اگر جمع بنائیں گے تو وہ بنے گا ادخلو، ادخلو میں یہ واو فاعل ہے جمع کا، انتم، قرآن مجید نے کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو یہاں ادخلا، تم دونوں، یعنی کیونکہ وہ فتیان تھے، دو کھڑے ہوتے دروازے پہ، مدرس نے کہا ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ پھر پوچھا من انتما،
ادخلا یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل امرن ہے اور الف اس کا فاعل ہے. من انتما جملہ اسمیہ ہے، من خبر ہے، انتما مبتدا ہے. انتما بھی مرفوع ہے، یعنی پروناؤن ہے نا، اور مبتدا کے طور پر آیا تو یہ فی محل رفع کہلائے گا. انتما میں بھی الف بتا رہا ہے کہ میں مثنیٰ کے لیے ہوں. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. جی. نحن طالبان جدیدان. احدہما مضاف مضاف الیہ، یعنی ان دو میں سے ایک. وہ کہہ رہا ہے نحن طالبان جدیدان. نحن مبتدا ہے، طالبان خبر ہے اور جدیدان اس کی نعت ہے. تو طالبان بھی مرفوع ہے، جدیدان بھی مرفوع ہے. دونوں مرفوع ہیں الف کے ساتھ کیونکہ دونوں مثنیٰ یوز ہوئے ہیں. مرحبا بکما من این انتما. مرحبا بکما یعنی یو بوتھ آر ویلکم، خوش آمدید تم دونوں کو. تو کما دیکھیں پھر دو کے لیے، کا کما کم اور کی کما کن، یہ ہم پہلے پڑھ چکے. تو کما جو ہے دو کے لیے. من این جار مجرور شبہ جملہ خبر، انتما مبتدا ہے اور یہ بھی دو کے لیے آ رہا ہے اس لیے الف مثنیٰ ہے اس میں بھی. اور نحن من السین. نحن من السین، جواب نحنو کے ساتھ ہی آئے گا. نحنو مبتدا ہے، من السین جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. وی آر فرام چائنا، ہم چین سے ہیں یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے نحن من السین. المدرس متى وصلتما الى المدینۃ المنورۃ. متى وصلتما الى المدینۃ المنورۃ. وصل دیکھیں فعل تھا وصل، وصل سے مضارع بنتا ہے یصل. وصل بھی مثال سے ہے اور مثال واوی ہے یہ بھی. وصل یصل وصول. وصل وصل وصلا وصلو وصلت وصلتا وصلنا. تھرڈ پہ آخر دیکھیں کیا بنتا ہے وصلت وصل تما اور وصل جمع میں آئے گا وصل تم. اسی طریقے وصلتی وصل تما. وصل تلنا. تو یہ دونوں کے لیے مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے جو فعل دو کے لیے آتا ہے وہ وصل تما ہے. تو اس نے کہا کہ وصل تما متا وصل تما الی المدینۃ المنورۃ، یعنی تم لوگ کب پہنچے مدینہ منورہ میں. تو متا ظرف ہے، وصل فعل، تما فاعل، الی المدینۃ جار مجرور اور المنورۃ نعت ہے المدینۃ کی. وصلنا امسی. وصلنا ام سے جواب ظاہر ہے جب آپ دیں گے وصل تو تا کا بھی وصلتی کا بھی تو آپ دیں گے وصل تو کے ساتھ. لیکن جب آپ وصل تما یا وصل تم یا وصل تنا کا جواب دیں گے تو وصل نا کے ساتھ دیں گے. تو وصل نا فعل اور فاعل، امسی ظرف، ہم پہنچے کل شام. المدرس التوأمان انتما. التوأمان انتما. التوأمان، توأمان جو ہے یہ توأمن سے بنا ہوا ہے. توأمن سے دو، توأمان جڑواں کو کہتے ہیں. توأمان انتما، جڑواں ہو تم دونوں. ٹھیک، کیونکہ اس سے پیچھے آ ہے
تو یہ حرف استفہام ہے، یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. کیا جڑواں ہو تم دونوں؟ یہ پوچھنا ہو تو آپ کہیں گے اتوامان انتما. نام وکیف عرفت ذالک یا استاذ. ہاں، نعم مینز وہ کہہ رہے ہیں کہ نعم نحن توامان، یعنی ہم دونوں جڑواں ہیں. توامان نحن مبتدا ہوگا، توامان خبر، دونوں محذوف ہیں، مبتدا بھی خبر بھی. نعم کے ساتھ جواب پورا ہو گیا. وَكَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ یا استاذ، اور تجھے کیسے معلوم ہوا ہے استاد؟ تو کیفہ استفہام کے لیے ہے، عرف فعل تا فاعل، ذالک مفعول بہ، یعنی ہاؤ ڈڈ یو نو او ٹیچر. المدرس عرفت من الشبہ شب ہی الذی بینکما ما اسماؤکما. عرفت من شبہ الذی بینکما جملہ فعلیہ ہے. عرف فعل، تو فاعل، من حرف جر، الشبہ اسم المجرور، الذی اسم الموصولہ، بین صلۃ الموصول ظرف، اور بینکما ظرف مضاف الیہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ عرفت من شبہ الذی بینکما، یعنی I came to know، مجھے یوں پتا چلا کہ تم دونوں کے درمیان جو مشابہت ہے، سملیرٹی ہے جو تمہارے چہروں میں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم دونوں توامان ہو، جڑواں ہو. ما اسماؤکما، ما استفہامیہ ہے، خبر کے طور پر آیا ہوا ہے، اور اسماء مبتدا ہے، مضاف ہے، کما مضاف الیہ ہے. تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ اسمی الحسن و اخی اسمہ الحسین. اسمی الحسن و اخی اسمہ الحسین. تو اسمی میں اسمو جو ہے یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، الحسن اس کی خبر ہے. پھر اخو مبتدا ہے اور مضاف ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور آگے جملہ اسمیہ اس کی خبر بن رہی ہے. اس جملہ اسمیہ میں اسمو جو ہے یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، الحسین اس کی خبر ہے. تو یہ پورا اسمہ الحسین یہ اخو کی خبر ہے. المدرس لکما اخوۃ و اخوات. الکما اخوۃ و اخوات، کیا تم دونوں کے بھائی اور بہنیں ہیں؟ تو حرف و استفہام ہے، لکما جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اخوۃ و اخوات یہ مبتدا ہے. الحسن نام، لنا اخوان و اختان. یس، اس کا نام لنا اخوان و اختان. یس، ہمارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. اخن کی کا مثنیٰ اخوان اور اختن کا مثنیٰ اختان. لنا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اخوان اور اختان مبتدا ہیں، مرفوع ہیں بالالف لأنہ المثنى. اما الاخوان فجملان فی مکتب خطوط جویت. اما الاخوان، جہاں تک معاملہ ہے بھائیوں کا، الاخوان یہاں پر مبتدا ہے، اور جواب دیکھیں ہم نے کہا تھا جب اما آتا ہے مبتدا کے ساتھ تو خبر ہمیشہ فا کے ساتھ آتی ہے. تو یا ملانی کے ساتھ فا جواب کے طور پر آ رہا ہے، یا ملانی فی مکتب خطوط جویت، یہ اس کی ساری خبر بن رہی جملہ فعلیہ. یا ملانی، یا عملو، یا ملانے فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت نون، اور فاعل اس کے اندر الف ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. فی مکتب جار مجرور، اور مکتب خطوط
مضاف مضاف الیہ، اور جویت اس کی نعت ہے. وقت درسا فی معہد اللغت ھذا قبل سنوات. وقد درسا فی معہد اللغت ھذا قبل سنوات. قد ماضی کے ساتھ آتا ہے تو سرٹینٹی کا معنی دیتا ہے، اور یہ ماضی کے ساتھ ہی آ رہا ہے. درسا تو درسا جو ہے فعل ہے ماضی کا، الف مثنی والا فاعل ہے اس میں. فی معہدی جار مجرور، معہد اللغتی مضاف مضاف الیہ، ھذا یہاں پر نعت کے طور پر آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے نا. قبل سنوات ظرف مضاف الیہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں پڑھتے رہے اس لینگویج انسٹیٹیوٹ میں 2 سال پہلے. سنواتن بھی دیکھیں، سنتن کی کا مثنیٰ جو ہے وہ سنواتن ہے، قبلہ کی وجہ سے سنواتن ہو گئے. سوری، ایک ترجمے میں تھوڑی سی وقت درسا کا مطلب وہ دونوں پڑھتے رہے. ہاں، جو 2 بھائی ہیں نا اس کے، وہ دونوں پڑھتے رہے اسی انسٹیٹیوٹ میں 2 سال پہلے. وَأَمَّا الْأُخْتَانِ فَتَدْرُسَانِ فِي الْمَدِينَةِ الثَّانَوِيَّةِ فی المدرسۃ الثانویۃ. كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغر. فی الصغر. وَأَمَّا الْأُخْتَانِ، اور جہاں تک معاملہ ہے ہماری 2 بہنوں کا، تو اختان مبتدا ہے، مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. فتدرسان، پھر جواب جو ہے فا کے ساتھ آ رہا ہے، خبر فا کے ساتھ آ رہی ہے. تدرسان جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے. تدرسان فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت نون، فاعل ہے الف، فی المدرستی جار مجرور، اور الثانویتی اس کی نعت ہے. تو کہتے ہیں جہاں تک معاملہ ہے ہماری 2 بہنوں کا، تو وہ دونوں پڑھتی ہیں ہائی اسکول میں. کانت لنا اختان اخریان. اخرا کا مثنیٰ جو ہے، آپ کو یاد ہے نا ہم نے یہ کہا تھا کہ آخر مذکر کے لیے، میسکولن کے لیے، اخرا مؤنث کے لیے. 2 کہنا ہو تو ہم کہیں گے اخریان. 2 کے لیے اخریان. کانت لنا اختان اخریان، 2 بہنیں ہماری اور بھی تھیں. کانت جو ہے فعل ناقص ہے، لنا جار مجرور شبہ جملہ فی محل نصب خبر و کانا ہے. اختانی اسم و کانا ہے، اور اسم و کانا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اسم و کانا مرفوع ہے تو اختان مرفوع ہے بالالف لأنہ المثنى. اخریان اس کی نعت ہے، تو اخریان کو بھی پھر مرفوع ہونا چاہیے، تو یہ بھی مرفوع ہے الف کے ساتھ لأنہ المثنى. ماتتا فی الصغر، ماتتا جو ہے یہ ماتا یموت سے بنا ہوا ہے، فعل تھا ماتا. ماتا کا مضارع ہے یموت. ماتا یموت دیکھیں این کلمہ ویک ہے. این کلمہ ویک ہو تو وہ فعل اجوف کہلاتا ہے نا، اجوف ہے، اور یہ ماضی ہے، اجوف ماضی، اجوف، اور اجوف بھی واوی. یہ فعل اجوف واوی ہے. ماتا 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 ماتو ماتت ماتتا متنا. تو یہ فعل یوز ہوا ماتتا. ماتتا فی الصغر، وہ دونوں مر گئیں، وہ دونوں فوت ہوگی. both have died. ماتتا فاعل کیا ہے؟ الف المثنى، فی الصغر بچپن میں ہی،
یعنی they died, both they died in their childhood. یہ کہیں گے آپ تو آپ عربی میں کہیں گے ماتتا فی الصغر، کانت لنا اختان اخریان ماتتا فی الصغر. فی ای کلیۃ تریدان ان تدرس بعد دراست اللغت العربیۃ. فی ای کلیۃ تریدان ان تدرسا بعد دراست اللغت العربیۃ. فی ای جار مجرور ہے، ای کلیۃ مضاف مضاف الیہ ہے، تریدان فعل مضارع ہے. اب دیکھیے اراد یرید سے ترید اور تریدان مثنی مرفوع ہے. تریدان فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت نون، فاعل الالف. ان تدرسا یہ المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ. ان جو ہے یہ حرف نصب و مصدرین ہے، اور تدرسان تھا اصل میں. جو تدرسا ہوا جب فعل مضارع منصوب ہو گیا تو آپ نے کہا تدرسا فعل مضارع منصوب بحذف نون، بحذف نون. ان جو ہے وہ حرف نصب و مصدرین ہے. تدرسا فعل مضارع منصوب بحذف نون، اس کا فاعل بھی الالف ہے کیونکہ یہ بھی مثنی ہے. بعد دراست ظرف مضاف الیہ ہے، اور دراست اللغت مضاف مضاف الیہ، اور اللغت العربیت یہ منعوت اور نعت ہیں. تو وہ ان سے پوچھ رہے کہ کس فیکلٹی میں تم دونوں کا ارادہ ہے پڑھنے کا لغت العربیہ سیکھنے کے بعد؟ جب یہ لینگویج تمہیں آ جائے گی پھر تم کس اس فیکلٹی میں پڑھنا چاہو گی؟ اريد ان ادرس بکلیت الشریعت. اريد ان ادرس بکلیت الشریعت، سیم جملہ ہے. اريد فعل مضارع مرفوع بالضمہ، انا فاعل، ان ادرس مفعول به، ان حرف نصب و مصدرین، ادرس فعل مضارع منصوب، انا فاعل، بکلیت جار مجرور، اور کلیت الشریعت مضاف مضاف الیہ. اس نے کہا میرا ارادہ جو ہے وہ تو ہے کلیت الشریعہ پڑھنے میں، داخل ہونے میں. اور اما الحسن فیرید ان یدرس بکلیت القرآن الکریم. اما الحسن فیرید ان یدرس بکلیت القرآن الکریم. تو الحسن مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ خبر ہے، فا کے ساتھ آ رہی ہے. یرید فعل مضارع، ہوا فاعل، ان یدرس مفعول بہ، یدرس پھر فعل مضارع منصوب، ہوا فاعل اس کا بھی، بکلیت جار مجرور، القرآن مضاف الیہ، الکریم اس کی نعت ہے. اس کا جہاں تک معاملہ ہے حسن کا تو وہ ارادہ رکھتا ہے کلیت الشریعہ میں داخل ہونے کا. کلیت القرآن الکریم، ہاں جی، فیکلٹی آف قرآن کریم. المدرس وفقکم اللہ، وفقکم اللہ، وفقکم اللہ، وفق فعل ہے اور کما مفعول بہ ہے، اللہ فاعل ہے. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو توفیق دے. الحسن نريد ان نذهب الى المراقب، نريد ان نذهب الى المراقب. نريد فعل مضارع مرفوع، نحن فاعل، ان نذهب مفعول به، پھر نذهب مضارع منصوب ان کی وجہ سے، نحن فاعل، الى المراقب جار مجرور، یعنی we want to go to the supervisor. المدرس لا تذهب إليه الآن فإنه مشغول، لا تذهبا إليه الآن فإنه مشغول. یہ لا کون سا ہے؟
یہ ناہیہ کا یہ لا ناہیہ کا ہے، اس نے تذہبانی کو تذہبا کر دیا، نون کو حذف کر دیا. لا ناہیہ کا ہے، تذہبا فعل مضارع مجزوم بحذف نون. الف المثنی فاعل ہے، الیہ جار مجرور، الآن ظرف، فإنہ ہو اسم و انہ ہے، مشغول اس کی خبر ہے. کہتے ہیں ڈونٹ گو ٹو ہم، مت جاؤ اس کے پاس اس وقت. کیوں؟ فإنہ مشغول، بیکاز ہی از بزی. یمکنکما ان تذهبا الیہ بعد انتہاء الحصۃ. یمکنکما ان تذهبا الیہ بعد انتہاء الحصۃ. یمکن فعل مضارع، امکن یمکن امکان، کما مفعول بہ، ان تذهبا المصدر المؤول فی محل رفع فاعل ہے یمکنو کا. ان حرف نصب و مصدری، تذهبا فعل مضارع منصوب بحذف نون، فاعل الف المثنی، الیہ جار مجرور، بعد انتہائی ظرف مضاف الیہ اور انتہائی الحصتی مضاف مضاف الیہ. یمکنکما ان تذهبا الیہ بعد انتہائی الحصتی کا مطلب یہ ہوگا کہ ممکن ہوگا تم دونوں کے لیے جانا اس کے پاس، الیہ اس کے پاس، بعد انتہائی الحصتی پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد. اذهبا ذهب یذهب سے امر ہے اذهب، دو کے لیے اذهبا. الف المثنی اس کا بھی فاعل ہے اس فعل و امر کا. جی الآن ظرف، الی المکتبۃ جار مجرور. وہ کہہ رہا ہے اذهب الآن الی المکتبۃ، یعنی اس وقت تم دونوں جاؤ لائبریری میں، وخذا یا اس میں بک سٹال پہ، وخذا خذ اخذ یاخذ سے امر بنتا ہے خذ، دونوں لے کر آؤ. خذا الف مثنی اس کا فاعل ہے اور یہ خذا فعل و امر ہے. الکتب مفعول بہ، المقررۃ اس کی نعت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں لے کر آؤ پرسکرائبڈ بکس اینڈ ٹیک دا پرسکرائبڈ بکس. الحمدللہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ